السلام علیکم ویورز، میں ہوں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں، اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ بسا اوقات آپ کے کمنٹ ہمارے لیے وی لاگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کارگر اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول پر کیسے قابو پایا جائے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی ماحول میں تبدیلی اور کھانے میں تبدیلی آپ کے کولیسٹرول کو بآسانی کنٹرول کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کولیسٹرول کی وجوہات کیا ہیں۔ کولیسٹرول خون میں چربی کا بڑھ جانا یا جسم میں چربی کا اضافہ جو ہے، اس کو کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن القیم جوزیہ نے کہا ہے کہ گرم علاقے کے لوگ ٹھنڈی اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح ان کے معدے عموماً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کولیسٹرول کی جو بنیادی وجوہات ہیں کہ کولیسٹرول سے متاثرہ شخص، اس کے اگر ہم کھانے پینے کو دیکھیں تو اس کے کھانے پینے میں ٹھنڈی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، جسم میں چربی کے بننے کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسا ایک سمپل سی مثال ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو جمانا ہو تو ہم اس کو ٹھنڈک دیتے ہیں یا اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو وہ چیز جم جاتی ہے۔ اسی طرح بے تحاشا اور بہت زیادہ سرد اغذیہ کا استعمال آپ کے اندر آپ کے خون کو بھی گاڑھا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چربی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب ہم اس کولیسٹرول کو یا اس کیسے کنٹرول کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اغذیہ کا استعمال کرتے ہیں جو طب کے لحاظ سے ٹھنڈی ہیں، اور ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور ان کا بے تحاشا استعمال آپ کے کولیسٹرول میں مزید اضافہ کرے گا۔ جیسے دودھ، دہی، لسی، مکھن، مشروبات، سیب، کیلے، موسمی، فروٹ اور فالسا، تربوز، گنے کا رس، ملک شیک، کیلے والا ہو یا سیب والا ہو، چاول، سفید چنے، دال، ماش، بھنڈی، کھیر، کسٹرڈ اور اس قسم کی دوسری سرد اغذیہ جو ہیں، یہ آپ کے اندر کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھائیں گی۔ ان کا بے جا استعمال آپ کے خون کو گاڑھا بھی کرے گا اور آپ کے اندر کولیسٹرول کو بڑھائے گا بھی۔ تو اس طرح اب آئیں کہ کولیسٹرول پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو سرد اغذیہ جن کے استعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کولیسٹرول والے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان اغذیہ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہے تو ان اغذیہ کا کم سے کم استعمال کریں، اور دوسری جانب گرم اغذیہ جو ہیں ان کا استعمال عمل میں لائیں۔ چند گرم اغذیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کو باقاعدہ طور پر استعمال کریں گے تو آپ کے اندر کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بڑھ سکتا، جس میں دیسی گھی، شہد، چھوٹا گوشت ہے، سبزی میں پالک، کدو، ٹنڈے شامل ہیں۔ تو اسی طرح دیسی گھی کا استعمال جو ہے، یہ کبھی بھی آپ کے اندر کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا۔ تو پھلوں میں آم، خوبانی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے بھی کولیسٹرول میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف روزے کا رکھنا یا فاقہ کشی کرنا، یعنی صبح سے لے کر شام تک نہ کھانا، یہ فاقہ کشی کہلاتا ہے۔ تو کولیسٹرول والے مریض کو ہفتے میں ایک بار کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فاقہ کشی کرے، اور اس کے علاوہ ورزش کو معمول بنائے۔ تو ورزش کرنے سے بھی آپ کے جسم میں کولیسٹرول کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ ورزش کرنے سے ہمیشہ جسم گرم ہی ہوگا، ورزش کرنے سے کبھی بھی جسم سرد نہیں ہوا کرتا۔ تو اس طرح یہ غذائی چارٹ، چند گرم اغذیہ آپ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو بعید نہیں کہ آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہو جائے گا۔ جیسا کہ بولیسینا، جس کو طب کا امام کہا گیا ہے، جس کو اہل یورپ ہوں یا اہل مشرق، یہ سب اس کو طب کا امام مانتے ہیں۔ تو وہ علی سینا کا قول ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے آپ کھانا نہ کھائیں۔ تو اسی طرح جب تک آپ کو اچھی خاصی پیاس نہ لگے، بلا وجہ پانی بھی نہ پئیں، تو بغیر بھوک کے اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی مرض نہیں لگ سکے گا۔ تو اس لیے کولیسٹرول والے حضرات خصوصی طور پر کوشش کریں کہ بغیر بھوک کے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح ان کا کولیسٹرول جو ہے وہ بآسانی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق اغذیہ اور ادویات کا استعمال جو ہے وہ آپ کو کولیسٹرول سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے سکتا ہے۔ اسی طرح ادرک کبھی بھی انسانی جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو بڑھنے نہیں دیتا۔
اس کے لیے میرا ایک الگ سے وی لاگ ہے، ادرک کے حیرت انگیز فوائد، اس کو ضرور سنیے۔ اب مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔